اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم وقال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا رہبانیت فی الاسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ایک ایسے مقام پر، اور بڑا پیارا مقام ہے کہ اللہ رب العزت انسانیت کو کہہ رہا ہے کہ اے انسان تم مجھ سے روٹے ہوئے کہاں جا رہے ہو۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی ذات کو منائیں، اللہ کے ہاں گڑ گڑائیں اور اللہ کو منانے کی کوشش کریں، مگر قرآن مجید میں یہ آیت یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات انسانیت سے بڑی محبت کرتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ رہبانیت سے یہ مراد ہے کہ کوئی انسان کہے کہ جی میں اللہ کا ہونا چاہتا ہوں، اپنی بیوی کو بھی چھوڑتا ہوں، اپنے بچوں کو بھی چھوڑتا ہوں، دنیا بھی چھوڑتا ہوں، ساری چیزیں چھوڑ جاتا ہوں، مگر کسی بیابان جنگل میں جا کر بیٹھ جاتا ہوں اور صرف اللہ اللہ کروں گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں کروں گا۔ اسلام کہتے ہیں یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے، تین صحابی آپس میں مشورہ کر رہے ہیں۔ ایک کہہ رہا ہے کہ میں شادی کبھی نہیں کروں گا، بس صرف اللہ کی عبادت کروں گا، جو میں نے اپنی بیوی بچوں کو وقت دینا ہے وہ ان کو نہیں دوں گا، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو وقت دوں گا۔ دوسرا صحابی یہ کہتا ہے کہ میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، ہمیشہ روزے رکھوں گا، بس میں کبھی بھی کھانے پینے کی طرف نہیں آؤں گا، بس روزے ہی روزے رکھوں گا۔ اب یہ بیٹھ کے آپس میں مشورہ ہو رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوپر سے اور کہا کہ اے میرے اصحاب، ایک کہتا ہے کہ میں شادی نہیں کروں گا، ایک کہتا ہے میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، ایک یہ کہتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھو میری طرف دیکھو، میں نبی بھی ہوں، میں پیغمبر بھی ہوں، میں خاتم النبیین بھی ہوں، مگر میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں افطار بھی کرتا ہوں، میں شادیاں بھی کرتا ہوں، اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں۔ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ لا تلگی کریں اپنے ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، دنیا والوں سے، اور جا کے سیر پر جا کر بیٹھ جائیں۔ اسلام اس چیز کی قطعاً اجازت نہیں دیتا، بلکہ اسلام کہتا ہے کہ دنیا بھی ساتھ رکھو اور اللہ کو بھی ساتھ رکھو، مگر فرق صرف اتنا ہے کہ جو دنیا آپ نے کمانی ہے وہ قرآن اور حدیث اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق، مگر ہمارا حساب بالکل الٹ ہے۔ ہم دنیا کماتے ہیں مگر قرآن اور حدیث سے ہٹ کر، اللہ کے حکم سے ہٹ کر، اس لیے وہ دنیا وبال بن جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بڑے تاجر تھے، بڑے بڑے کاروبار تھے ان کے۔ حضرت صدیق اکبر کا دیکھ لیں، آپ کا کپڑے کا کام تھا، تاجر تھے۔ تو یہ چیزیں اسلام میں کاروبار ہے، اسلام میں شادی ہے، اسلام میں بازار میں جانا ہے، اسلام میں کما سکتے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپے کا آپ بزنس کر سکتے ہیں، مگر جو شریعت کے مطابق ہو۔ دوسرا، بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، وہ بالکل رہبانیت کی طرف چلا گیا تھا، وقت گزارتا گیا۔ ایک دن اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ دنیا میں رہتا ہوں، یہ دنیا کے وسوسے اور دنیا میں الجھنا پڑتا ہے، لہٰذا کہیں دور جا کر اللہ اللہ کرتا ہوں، وہاں پہ بیٹھ جاتا ہوں، بیوی بچے اپنا سارا کچھ کنبا چھوڑ کر، خاندان چھوڑ کر، دنیا والوں کو چھوڑ کر کسی جنگل میں جا کر بیٹھ گیا، جنگل میں اللہ اللہ کرنے کے لیے۔ مگر اس دور میں رہبانیت تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رہبانیت نہیں ہے۔ چلا گیا، جیسے وہ جنگل میں چلا گیا تو جنگل میں جا کر اللہ رب العزت نے وہاں پر ایک درخت انار کا لگایا، حکم ہوا کن فیکن، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، لگ گیا، اور ساتھ ہی ایک میٹھے پانی کا ایک چشمہ گزار دیا کہ چلو یہ ہمارا بندہ عبادت کرتا ہے، جب بھوک لگے گی یہ انار کے درخت ہے، یہ کھائے گا، اس سے اس کا پیٹ بھر جائے گا، جب پیاس لگے گی تو یہ پانی میٹھا پی لے گا، اس کے پیاس کو ختم کر دے گی۔ مگر آپ کو کس طرف لے کے جا رہا ہوں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ اے انسان تو اپنے رب سے روٹا ہوا ہے، اور اس طرف اپنی رب کی ادا، اپنی رب کی محبت اور اپنی رب کی نعمت کو دیکھ۔ اب یہ کئی عرصے تک، کئی سالوں تک یہ چلتا رہا، کئی سالوں تک چلتا رہا۔ ایک دن یہ آدمی فوت ہو جاتا ہے،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ قیامت کے دن اس آدمی کو بلایا جائے گا، اس آدمی کو کہ جو بیابان جنگل میں چلا گیا تھا، اپنے بیوی کو چھوڑ کر، بچوں کو چھوڑ کر، خاندان کو چھوڑ کر، کنبے کو چھوڑ کر، سارا کچھ چھوڑ کر جنگل میں چلا گیا تھا۔ اللہ رب العزت اس کو سامنے بلائیں گے اور کہیں گے اے میرے بندے، تو نے ہماری عبادت کی، ہمارے لیے سب کچھ چھوڑا، جا میرے فضل سے جنت چلے جا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کہیں گے کہ جا میرے فضل سے جنت چلے جا۔ اب وہ اللہ کہے گا کہ اللہ جی میں نے تو آپ کے لیے کنبا چھوڑا، آپ کے لیے خاندان کو چھوڑا، آپ کے لیے دنیا کو چھوڑا، عیش و عشرت کو چھوڑا، جنگل میں چلا گیا، صرف آپ کے لیے اللہ اللہ کرتا رہا، آپ کو راضی کرنے کے لیے، اور آج بھی آپ مجھے کہتے ہیں کہ میرے فضل سے جنت چلے جا۔ اللہ کہیں گے اچھا بتا کہنا کیا چاہتا ہے؟ اللہ جی کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ کہیں کہ جو تو نے عبادت کی ہے اس عبادت کے صلے میں جنت چلے جا۔ آپ یہ نہ مت کہیں، آپ اس بندے کو کہیں کہ جو بندہ گنہگار ہو، جس نے کچھ کیا ہی نہ ہو، اس بندے کو کہیں کہ آپ میرے فضل سے جنت چلے جائیں۔ اللہ جی میں نے تو اتنی ڈھیر ساری آپ کے لیے عبادت کی ہے۔ اللہ فرشتوں کو بلائیں گے کہ اے میرے فرشتوں، اس آدمی کا بازو پکڑو اور بازو پکڑ کر جہنم کے اوپر صرف ایک چکر لگواؤ۔ جہنم لے کر نہیں جانا، جہنم میں پھینکنا نہیں ہے، جہنم میں اس کو غوطہ نہیں دینا، جہنم میں اس کو جلانا نہیں ہے، نہ جہنم میں اس کو پانی پلانا ہے، بس صرف کیا کرنا ہے، جہنم کے اوپر اس کو ایک چکر لگوانا ہے، اوپر اوپر۔ اب حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی آپ نے فرمایا کہ جب فرشتے اس کا بازو پکڑیں گے اور بازو پکڑ کر صرف ایک چکر لگائیں گے نا جہنم کے اوپر سے، یہ آدمی پیاسا، اتنی اس کو پیاس لگ جائے گی، اتنی پیاس لگ جائے گی، یہ گمان کرے گا کہ میں سمندر اور دریاؤں کا پانی پی لوں میری پیاس نہیں بجھے گی۔ اب غیب کی طرف سے ایک پانی کا گلاس اس کے سامنے آ جائے گا، یہ پانی کو پکڑنے کی کوشش کرے گا، آواز آئے گی میرے بندے یہ پانی کا گلاس تجھے ملے گا مگر ایک شرط پر۔ وہ شرط یہ ہے کہ آپ نے دنیا میں جتنی عبادت کی ہے اس کا آدھا حصہ ہمیں دینا پڑے گا، آدھا حصہ۔ 500 سال آپ نے عبادت کی، 250 سال دے دو، یہ پانی کا گلاس مل جائے گا۔ یہ کہے گا دے دو۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب بندہ پریشان ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، غم میں ہوتا ہے، تو بندے ایسے فیصلے کر دیتے ہیں کہ بعد پچھتانا پڑتا ہے کہ میں نے فیصلہ غلط کر دیا۔ اب وہ بندہ کہے گا اللہ جی 250 سال کی بات لے لیں مگر مجھے پانی دے، مجھے پیاس لگی ہے، میں مر جاؤں گا۔ پانی یہ پی لیتا ہے، پانی پی کر اللہ کہیں گے اس کو لے آؤ میرے سامنے۔ جب اللہ سامنے لائیں گے، اللہ کہیں گے اے میرے بندے اب بتا کہ میرے فضل سے جنت میں جانا چاہتا ہے یا اپنی عبادت کے صلے میں جانا چاہتا ہے۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ 250 سال اس نے عبادت صرف ایک گلاس کے پانی میں دے دی، مگر آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ دنیا میں ہم روزانہ کتنے گلاس پانی پیتے ہیں، اللہ کی کتنی نعمتیں کھاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ بتاؤ آپ کا حال کیا ہے؟ شیخ سعدی نے جملہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی نعمتیں کھا 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 کر دانت نکل چکے ہیں مگر زبان پر شکر نہیں آتا، زبان پر شکر کا کلمہ نہیں آتا۔ اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر بوڑھے کو دانت گر جاتے ہیں، جوانوں کی گر جاتے ہیں، مگر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ آپ اس نوجوان کو دیکھیں، اتنی عبادت کی، صرف ایک گلاس کے بدلے میں آدھی عبادت دے دی۔ اللہ تعالیٰ کی ہم کتنی روزانہ نافرمانیاں کرتے ہیں، اتنی نافرمانیاں، مگر اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ ہمیں نعمت عطا کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت کے ساتھ محبت لگاؤ ہونا چاہیے، اپنے گناہوں پر ہمیشہ پشیماندگی اور اپنے آپ کو جھنجھوڑا کریں کہ میں نے یہ گناہ کیا تو کیا کیوں ہے، اور روزانہ رات کو سوتے وقت توبہ کر کے سویا کریں۔ نہ جانے کون سی رات ایسی ہو کہ وہ قبر کی رات بن جائے، کون سی وہ رات ہے کہ جس میں انسان کو قبر کفن میں لپیٹ کر اور ایک کالی کوڑلی اور اندھیروں کے حوالے کر دیا جائے۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ الہ العالمین جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، الہ العالمین، انسان ہونے کے ناطے یا اللہ جتنے بھی غلطی کوتاہیاں ہوئی ہے اللہ معاف فرما، یا اللہ یقیناً ہم سے گناہ ہوئے ہیں یا اللہ ہمیں معاف فرما، آمین برحمتک۔